اب یہ تیسری شادی کرنے والے تھے. پہلے ایک اس نے لائبہ شفیق الدین سے کی تھی اور اب پھر مجھ سے کی تھی, اور دوسری اب یہ تیسری کے چکر میں تھا. اس کو شرم نہیں تھی, اس کے 2 بیٹیاں تھیں, پھر بھی دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتا تھا. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر راحیل راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے. یہ صرف کہا جاتا ہے, لیکن اس لعنت کو بڑے فخر سے لوگ لیتے ہیں اور وصول کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بچیوں کی شادی کی جاتی ہے جس میں جلد بازی کی جاتی ہے. ایک واقعہ, سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وہ واقعہ بھی دکھاؤں. حافظ قرآن بچی جس کی شادی میں تھوڑی جلد بازی کی گئی, اور جہاں شادی کی گئی تو پتا چلا کہ 10 دن پہلے اس شخص نے ایک اور شادی کر لی تھی, اور وہ عورت ان کے گھر پہنچ گئی, لڑکی, کہ تم دوسری شادی کیسے کر رہے ہو. پتا چلا جی اس نے اس عورت کو طلاق دے دی. اور اسی طریقے سے پھر اس جو حافظ قرآن بچی ہے, اس کے گھر بیٹیاں ہونے کے بعد اس بچی کو مارا گیا, تشدد کیا گیا, اور اس کو رات کو گھر سے نکال دیا گیا. یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اس بچی کی طرف سے جو حافظ قرآن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے زیادہ بڑے قصوروار جو ہمارے خاندان اور اس میں لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, جو جلد بازی کے فیصلے کرتے ہیں, بالکل تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے. جہاں ہم موبائل لیتے ہیں, ہم کوئی لیپ ٹاپ لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, گھر کرائے پہ لیتے ہیں, وہاں ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں آس پاس کے لوگ کیسے ہیں, پانی صاف ہے, میٹھا ہے, لائٹ کتنی جاتی ہے, لوگ کیسے ہیں. لیکن جہاں بچی دیتے ہیں وہاں اس طریقے سے بچی دے دی جاتی ہے جیسے گھر کی کوئی فالتو چیز دے دی گئی ہے. اور معاشرے کے ناسور وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن پلتے سسرال کے ٹکڑوں پر ہیں. اور ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں. میں اس وقت ایک آنکھوں سے ایک اور کیس بھی دیکھ رہا ہوں, وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا, جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کی پراپرٹی کے لیے اس قدر وہ بے حس بنا کہ اس نے اپنی سگی اولاد کو اپنے شہر سے دور کسی اور کو دے دیا. ایک ہی اولاد تھی. بہرحال اس نے دوسری شادی کر لی اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا, لیکن اپنی بیوی کی مری ہوئی کی پراپرٹی کے پیچھے وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے. تو یہ اسٹوری بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا, لیکن اس سے پہلے اس حافظ قرآن بچی کی تھوڑی سی آپ بات سنیے تاکہ آپ کو اس کا ذاتی موقف ملے. پھر جو یہ واقعہ ہے اس کے بارے میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتاتا ہوں واقعہ کس طریقے سے ہوا. ان سے میری شادی بلال قریشی محمد صدیق سے میری 9 فروری 2022 میں شادی ہوئی. اس کے 10 دن بعد مجھے پتا چلا کہ لائبہ محمد شفیق سے انہوں نے شادی کی ہوئی تھی, کراچی میں رہتی ہے. وہ یہاں آ کر اس نے ہنگامہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. اس کے ہنگامہ کرنے پہ اس نے لائبہ محمد شفیق کو طلاق دے دی. پھر یہ اس کے اوپر مجھے اس سے زیادتی کرنے لگے, مار پیٹ کرنے لگے, اور لڑائی جھگڑے ہر وقت کرتے رہتے. میری 2 بیٹیاں ہوئی تو بولتے تھے یہ بیٹیاں کیوں ہوئی, اس بات سے بھی مجھ میں مارتے تھے, تشدد کرتے تھے, اور میرے دیور بھی مجھ پہ ٹارچر کرتے تھے. اس کے بعد یہ مجھے ہر آئے دن مار پیٹ کر اور شراب کی حالت میں گھر سے باہر نکال دیتے تھے. پھر میں نے شکایت کی اپنے والدین سے. میرے والدین نے کونسلر راشد بھائی سے بات کی. اس طرح انہوں نے بات کی. انہوں نے 6 مہینے تک تو مجھے صحیح رکھا. اس کے بعد یہ پھر مجھ سے اسی طرح تشدد کرتے رہے, مار پیٹ کرتے رہے. اور ابھی جب یہ میری بات طلاق تک پہنچی, اس میں کوئی بات ایسی تھی نہیں, پتہ نہیں رات کے 2 بجے آئے, اچانک مجھ پہ مار پیٹ حملہ کرنا شروع کر دیا. میرے دیور بھی تھے اور میرے شوہر نشے کی حالت میں آئے تھے. انہوں نے مجھے مار کر باہر نکال دیا اور دونوں بچیوں کو رکھ لیا. پھر اس بات میں نے باہر ایک آدمی کھڑے ہوئے تھے, ان سے میں نے موبائل لیا اور ان کو اپنے بھائیوں کو بلایا اور میں نے بتایا بچیوں کو رکھ لیا انہوں نے. تو یہ بچیوں کو لینے گئے تو میرے بھائیوں جی کو بھی ناظرین, مارا. آپ نے موقف سنا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کچھ ایسے کہ یہ جو بچی حافظ قرآن لڑکی ہے جو اس وقت جس کو طلاق مل چکی ہے, اور اس کی 2 بچیاں ہیں, ایک تقریباً 2.5 سال کی ہے اور شاید ایک 1 سال کی ہے. بقول ان کے جب یہ پریس کلب آئے انہوں نے موقف اختیار کیا. اور یہ بچی, سب سے پہلے بتاؤں کہ حافظ قرآن پریس کلب آنے پہ کیوں مجبور ہوئی. تو کچھ دن پہلے ایک شخص نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے کہا کہ جی ہم پہ حملہ ہوا ہے, اور ہمارے جہاں ہماری بیوی مطلب جو شادی ہوئی تھی ان لوگوں نے حملہ کیا ہے. اس کے جواب میں یہ بچی پریس کلب آئی اور اس نے آ کے تمام تر جو ڈیٹیل تھی وہاں دی کہ جی میرے ساتھ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ جب میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ شادی طے کر دی لڑکے کے ساتھ,
اور جب شادی ہوئی تو شادی کے 2-3 دن 10 دن گزرنے کے بعد ہی ایک اور خاتون ہمارے گھر پہنچ گئی اور اس شخص سے لڑنے لگ گئی. کہا کہ اس کی تو شادی ہوئی ہے, تو تو شادی شدہ ہو کے مجھے بغیر بتائے تو نے یہاں کیوں شادی کی؟ تو اس لڑکی کو اس وجہ سے طلاق دے دی کہ اس سے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی. اس کی کیا عزت رہی, کیا ہوا, اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے بات کی تھی, کیا وہ ارینج شادی تھی یا لو میرج تھی یا چھپکے کی تھی, اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی نہیں ہے. لیکن اس لڑکی کو رکھ لیا گیا اور اسے طلاق دے دی گئی. سب سے پہلی ناانصافی اس مرد نے یہ کی, اگر شادی بھی تھی کی ہوئی تھی تو وہ اس کو بھی رکھ سکتا تھا, اس کو بھی رکھ سکتا تھا, لیکن یہاں غلطی اس کی یہ تھی کہ اس نے اس کو طلاق دی اور دوسری شادی کر لی. جب پہلی بیٹی ہوئی تو اس حافظ قرآن بچی نے بتایا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا اور بے انتہا تشدد کیا گیا, جس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا کہ ان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچے گا. وقت گزر جائے گا, حالات گزریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب اللہ نے مجھے دوسری بیٹی دی تو اس کے بعد ان کا تشدد, ان کی مار پیٹ بہت بڑھ گئی اور یہ شخص جو ہے نشہ کرنے لگ گیا. اس حافظ قرآن نے مزید بتایا کہ نشے کی حالت میں یہ گھر آیا اور اس نے گھر آ کے غصے میں مجھے ایک طلاق دے دی, کیونکہ میں حافظ قرآن بھی تھی اور مجھے علم بھی تھا کہ ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور یہ رجوع کر سکتا ہے. تو ہم ساتھ رہ رہے تھے, اچانک یہ رات کو آیا شخص اور اس نے مار پیٹ کر کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور میری دونوں بیٹیاں رکھ لی اور مجھے 2 طلاقیں دے دی. جس کے بعد میں نے محلے کے کونسلر کا دروازہ بجایا. دروازہ بجانے کے بعد انہوں نے میرے گھر والوں کو بلایا, جس پہ میرے گھر والوں کو مارا پیٹا گیا. میرے 2 ہی بھائی ہیں, یہ 18 لوگ تھے, تو ان کو مارا گیا اور تشدد کیا گیا ہم لوگوں کے اوپر اور الٹا ہم پر ہی الزام لگا دیے گئے. تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ سب سے بڑے قصوروار وہ لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں تو کر دیتے ہیں, ڈولی اٹھا دیتے ہیں, ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب تیری میت ہی آنی چاہیے, لاش آنی چاہیے. تو یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے. ہمارے معاشرے کا ایک گندا اور بدکار چہرہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کو ودا کرتے ہیں تو ان کو آپ اون کریں, ان کے سر پر ہاتھ رکھیں, ان کا اچھا برا اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. بچی لاوارث نہیں ہوتی ہے. جب آپ اس کو لاوارث ظاہر کریں گے تو اگلے جو بھی ہوں گے وہ ظالم سے بدتر ہو جائیں گے, مطلب اتنا ظلم کریں گے کہ آپ کی بچی بتا نہیں سکے گی. دوسری طرف جہیز ہمارا آ جاتا ہے. جہیز لعنت کہا جاتا ہے, لیکن اتنے شوق سے لوگ اس کو لیتے ہیں اور بلکہ اس کو چپکا لیتے ہیں اپنے منہ پر, اپنے جسم پر اور اپنے پورے خاندان پر. تو جہیز ایک لعنت ہے. ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. غریب لوگ بھی مانگ کے, کسی سے مدد لے کے, لوگوں کے گھر جا کے زیادہ سے زیادہ جہیز کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب رشتے ہوں تو آپ طے کریں کہ ہمارے حالات یہ ہیں, اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے تو ہمارے پاس یہی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں, اسے لالچ دیتے ہیں, چیزیں زیادہ دیتے ہیں, تو وہ بگڑ جاتے ہیں. وہ پرانی ایک مثال ہے کہ 2 آنے کی ہانڈی گئی, کتے کی نسل پہچانی گئی. تو ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں لالچی, جو صرف پیسے کے لیے شادیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچیوں کو, تمام بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جو با کردار با حیا ہیں اور اپنے شوہر کی, اپنے گھر والوں کی عزت کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور تمام بچیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرمائے ایسے بدکار اور غلط لوگوں سے جو ان پر تشدد اور ظلم کریں اور ان کے گھر والوں پہ ٹارچر کریں کہ جی اس کو یہ ضرورت ہے اور وہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری کی جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے, اپنی بچیوں کی شادی بہت سوچ کے کیجیے. شکریہ جی, اللہ حافظ.